وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سوال کرتے ہیں آپ سے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنے والے چاند کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ ذریعہ ہے اوقات کی تعیین کا لوگوں کے لیے، والحج اور اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے حج کے سیزن کا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نہیں ہے نیکی کہ آؤ تم اپنے گھروں کو پچھواڑے سے، پچھلی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ تقوی مل جائے، وہ نیک ہے جو پرہیزگار ہو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں کو دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو تم اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو، لڑائی کرو تم اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو لڑائی کرتے ہیں تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے حد سے بڑھنے والوں کو، نہیں محبوب رکھتے زیادتی کرنے والوں کو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مارو تم انہیں جہاں بھی پاؤ تم، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ شرک والا زیادہ سخت ہے قتل سے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ قتال کرو تم ان سے
نہ لڑائی کرو تم ان سے مسجد حرام کے پاس حتی یقاتلوکم فیہ، جہاں تک کہ وہ تم سے لڑنے لگیں اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے مسجد حرام میں بھی، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی ان سے لڑائی کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہے بدلہ کفر کرنے والوں کا، سزا کافروں کی۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، احترام کرنے لگ جائیں حرم کا، نہ لڑائی کریں تم سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، توفیق بھی دے دے گا، ہدایت بھی دے دے گا، اور اگر وہ ہدایت کی راہ پہ چل پڑے تو پچھلی غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ آج کا سبق ہمارا سورہ البقرہ کی 4 آیات، آیت نمبر 89، 90، 91، 92 جو لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کیا، اس پہ مشتمل ہے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کو ایسی جامع سورت بنایا کہ جو سورۃ فاتحہ میں اجمال تھا، کافی قدر اس کی تفصیل اللہ نے کر دی سورۃ البقرہ میں۔ توحید کا مسئلہ تھا تو اسے بڑا واضح کیا، اور ایک جگہ پہ نہیں 3 مرتبہ اللہ نے دعویٰ دہرا کے اپنی وحدانیت اور الوہیت کو واضح کیا۔ رسالت کی بات آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں تذکرہ کر دیا۔ مسائل کی بات آئی، نماز کا حکم تھا، روزے کا حکم تھا، بڑی تفصیل سے اللہ نے سورۃ البقرہ میں وضاحت فرمائی، واضح کیا۔ اسی سورہ بقرہ میں انتظامی امور کو بھی بیان کیا، اصلاحی معاملات کو بھی چھیڑا، قصاص کے مسائل آئے، دیت کے مسائل آئے، پھر اصلاحی پہلو پہ روزوں کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوا، رخصت کن کے لیے تھی وہ بھی بیان ہوئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ چاند بھی روشنی کا ذریعہ ہے، سورج بھی روشنی کا ذریعہ ہے، ایک کے ذریعے دن کو جلا ملتی ہے، دوسرے کے ذریعے رات کو روشنی ملتی ہے، ہیں دونوں روشنی کے بڑے ذرائع، سورج بھی اور چاند بھی، لیکن وجہ کیا ہے کہ
کہ سورج ہمہ وقت ایک جیسا رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں چاند کی حالت یہ ہے کہ بالکل باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 پورا ہو جاتا ہے، اور جب 15 رات گزرتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ گھٹنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر باریک ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر کا معنی ہوتا ہے آوازوں کا بلند کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جس جانور پہ کسی غیر کے نام کا آوازہ بلند کر دیا جائے، اس کے نام پہ موسوم کر کے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو وہ غیر اللہ کی نیاز بن جاتی ہے اور حرام ہوتی ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ بن جاتا ہے، ما اہل لغیر اللہ بن جاتا ہے۔ نام اس پہ بھی آوازہ بلند ہوتا ہے۔ بکرا قریب نہ جانا، یہ نیاز ہے بابا جی کی۔ دودھ بچہ ہاتھ میں لے پیالہ چھین لیتے ہیں، یہ نیاز ہے بزرگوں کی۔ ہاتھ نہیں لگانا، خیال کرنا۔ اور چاند کو بھی ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلی کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگا، وہ چاند نظر آ گیا، وہ چاند، آوازیں آنے لگ گئیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب چاند دیکھ لو تو رمضان شروع کر دو، جب چاند دیکھ لو تو پھر رمضان ختم، شوال شروع ہو گیا، عید کی تیاری کر لو۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ یہ ایک جیسا کیوں نہیں رہتا سورج کی طرح؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کا تعلق کیا تمہاری زندگی کے ساتھ؟ ہاں، اس کا جو فائدہ ہے وہ تم سن لو کہ فائدہ کیا ہوا اس کے بڑھنے اور گھٹنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ اوقات کو معین کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے۔ دینی معاملات میں اوقات کا تعین ہوتا ہے تو چاند کے ذریعے۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ تعالی علیہ 4تھی صدی کا بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو چاند کی تاریخوں سے تعین کر دیں۔ وجہ کہ رب جو کہتا ہے ہی مواقیت للناس، لوگوں کے لیے اوقات کی تعیین کا ذریعہ ہے یہی چاند۔ جب چاند آئے گا تو رمضان آ جائے گا، چاند آئے گا تو عید الفطر ہو جائے گی، چاند آئے گا تو 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہو جائے گی۔ گویا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق یہاں تک کہ عدت کے مسائل کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہی مواقیت للناس، اور ایک عبادت حج والی اس کا بھی تعلق خاص ہے چاند سے۔ پوچھنے والوں نے یہی پوچھا تھا کہ یہ جو پیچھے روزوں کا حکم آیا تھا کہ ایام معدودات، دن ہیں گنتی کے 29 یا 30، ان 29 اور 30 دنوں کو ہم کیوں نہ ایسے پورا کر لیں کہ 30 روزے رکھ لیں، جب چاہیں کر لیں، بس گنتی جو پوری کرنی ہے۔ تو فرمایا نہ، مرضی نہیں کر سکتے، اللہ نے شہر رمضان کہا، اور شہر رمضان کا پتہ سورج کی تقویم سے نہیں
چاند کی تخمین سے چلے گا۔ فرمایا الحج، پھر حج کے مسائل کا تعلق بھی اور حج کی ایام کا تعین بھی چاند سے ہوگا، سورج سے نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ اللہ نے بتلایا اور ساتھ کہہ دیا کہ ایسا سوال کرنا کوئی کام کا سوال نہیں ہے کہ چاند کیوں بڑھتا گھٹتا ہے، یہ اسی طرح کا سوال ہے جس طرح تمہارا یہ عمل لا یعنی عمل ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب حج کے لیے نکلتے، احرام باندھا، باہر گئے، خیال آیا کہ اوہو ہم تو گھر میں کوئی چیز بھول آئے۔ اب گھر میں جب واپس آتے وہ چیز لینے کے لیے تو کہتے دروازے سے ہم نے داخل نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دروازے سے نکلے تھے تو اس وقت ہماری حالت کچھ اور تھی، اب ہماری حالت کچھ اور ہے، احرام باندھا ہوا ہے، بدن بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے اور ارادہ بھی پاک ہے۔ گھر تو پتہ نہیں ہمارا کیسا وقت گزرتا رہا، لہذا جب وہ واپس آتے تو بجائے دروازہ اختیار کرنے کے پچھواڑے سے آتے، سیڑھی لگا کے آتے یا دیوار توڑ کے گھر میں اندر داخل ہوتے اور کہتے یہ کہ اب ہمارے لیے گھر کا دروازہ استعمال کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ اس دروازے سے ہم احرام کی حالت میں نکل چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، دروازوں سے نہ آنا، پچھواڑے سے گھر میں داخل ہونا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی نام ہے دل کے تقوی کا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ دل میں تقوی آ جائے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ لَكِنَّ صَاحِبَ الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى، نیک انسان وہ ہے جو متقی ہو، اور متقی وہ ہوتا ہے جس میں تقوی ہو، اور تقوی نام ہے خوف خداوندی کا، تقوی نام ہے بغاوت خداوندی سے بچنے کا، تقوی نام ہے مخالفت خداوندی سے بچنے کا، تقوی نام ہے شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنے کا نام تقوی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیک وہ ہے جس نے تقوی اختیار کر لیا، متقی بن گیا، اور جب متقی بن گیا تو اللہ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، پھر دروازے استعمال کیا کرو، مکان کی بیک سائڈیں استعمال نہ کیا کرو آنے کے لیے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جس طرح اب محاکمہ، جس طرح یہ مکانوں کے پچھلی طرف سے گھر میں داخل ہونا تمہارا خود ساختہ طریقہ ہے، اپنا تمہارا بنایا ہوا راستہ ہے، اپنی اختراع ہے جس کا دین سے، شریعت سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح چاند کے بارے میں تمہارا سوال کرنا بھی دین سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، بے جا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال وہ کیا جائے جو ضرورت کا سوال ہو، لیکن سوال کرنے والوں نے تو بے جا سوال کیا، اور اللہ نے اس کے ضمن میں جو منافع تھے، جو فوائد تھے، جو خیر کی باتیں تھی، جو فلاح کے معاملات تھے، اللہ نے ان کا ذکر کر دیا۔ اور فلاح کیا ہے کہ اوقات دینی معاملات کے متعین کرنا آسان ہو گیا۔ ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، دیہاتوں میں بسنے والی آبادی شہری آبادیوں کی نسبت زیادہ ہے، وہ بیچارے کیا جانے کہ یہ جنوری ہے یا فروری ہے، مارچ ہے یا اپریل ہے، کیا ہے، انہیں کیا پتا۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہون اے چند آیا تے زکات دینا، اے چند چڑسی تے روزے رکھساں، اے چند چڑسی تے پھر عید کرا گے، پھر خالی چند آئے گا، اس دے وچ کوئی معاملہ نہیں۔
اے چند اے شب برات دا چلنے، اے چند محرم دا چلنے۔ یہ گویا دیہاتی لوگ بھی چاند سے اپنے معاملات کا تعین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہی مواقیت للناس والحج۔ یہی وجہ ہے کہ جب حج کے معاملات آتے ہیں تو ان کو شمسی تقویم کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، اکثر اوقات، کبھی کبھار نہیں، اکثر اوقات جو شمسی تقویم میں حج کے دن لکھے ہوتے ہیں، چاند کی منزلیں اس کے الٹ ہو جاتی ہیں۔ چاند کبھی 29 کا ہو گیا، تقویم والوں نے 30 کا بنا دیا ذی قعدہ کا، تو ظاہر بات ہے 29 کا چاند آیا تو حج ایک دن پہلے آ گیا۔ اس لیے کہ حج تو ہونا ہے، 8 کو نکلنا ہے مینا کی طرف، 9 کو جانا ہے عرفات میں، 10 کو پھر واپس آنا ہے رات کو مزدلفہ میں، پھر 10 کو گزارنا ہے مینا میں۔ مینا میں کیا کرنا ہے؟ قربانیاں بھی کرنی ہیں، جمرات پہ کنکریاں بھی مارنی ہیں، حجامت بھی بنوانی ہے، احرام بھی کھولنا ہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ یہ ساری باتوں کا تعلق چاند سے ہے، سورج کی تقویم سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فائدے تمہیں میں نے بتلا دیے، اب ان فائدوں کو جب تم مان لوگے اور سمجھ لوگے، دل میں بٹھا لوگے، تو تمہارے دل سے وہ تقوی والی صفت آ جائے گی اور غیر تقوی والی عادات دل سے نکل جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں لَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ پہلے تقوی کا ذکر کیا، پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہوئے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تقوی نام اس چیز کا نہیں کہ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک ہفتے، دن، مہینے کے لیے، نہیں، واتقوا اللہ، جب تک جان میں جان ہے دل میں تقوی رہنا ضروری ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو تم اللہ سے، ڈرتے رہو، پھر کرتے رہو، کرتے کرتے اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، کیا ہو جاؤ گے؟ آگے اللہ نے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ۔ جہاد ایک اہم ترین حکم تھا۔ اب رمضان گزرا، رمضان کے احکامات گزرے، ایک بے جا سوال کو اللہ نے بجا نوعیت کا کر کے، ظاہر کر کے کہا جس طرح تم نے سوال بے جا کیا اس کے فوائد رب نے بتلا دیے، اسی طرح جہاد کو ایک ایسا لا یعنی عمل سمجھا جاتا ہے کہ فضول عمل ہے، خواہ مخواہ جانا اور کسی کی جان لینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فضول عمل نہیں، یہ بھی انتہائی کارآمد عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے اسلام کی بقا ہے، اس عمل کے ذریعے دین کا احیاء ہے، اس عمل کے ذریعے مسلمانوں تمہارے وجود کی بقا ہے، اس عمل کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھ جائے گی دشمن پہ۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب جہاد کا حکم آیا اور سب سے پہلا جہاد ہوا جنگ بدر میں جا کے، بدر کے میدان میں جا کے، اور بدر کے میدان میں جب یہ مارکا ہونے لگا تو مہینہ رمضان کا تھا۔ گویا رمضان اور جہاد ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے رمضان کے مسائل کے بعد جہاد کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو تم، لڑائی کرو تم، لیکن اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، ذاتی چاہتوں کو پالنے کے لیے نہیں، ذاتی روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے نہیں، قتال کرنا ہے تو فی سبیل اللہ۔
سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسی کی رضا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک سائل آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، لڑنے کے لیے تو بہت لوگ لڑتے ہیں، بعض لڑنے والے اس لیے لڑتے ہیں لیجرا مکانہ، تاکہ اس کا مرتبہ لوگوں کو پتا چل جائے، کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے، کتنا جنگجو ہے۔ اور بعض اس لیے لڑتے ہیں کہ کوئی چیز حاصل کر لیں، اور بعض اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میری غیرت کا تقاضا ہے۔ یا رسول اللہ، من یقاتل، حقیقت میں قتال کس کا قتال ہے؟ مجاہد کون حقیقی مجاہد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاہد فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو نکلا جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں، اور نیت اور غرض یہ تھی لتکون کلمۃ اللہ، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی العلیٰ، وہ سر بلند ہو جائے، ساری دنیا کے کلمے نیچے ہو جائے اور لا الہ الا اللہ کا بول اونچا ہو جائے۔ جو اس غرض کے لیے لڑتا ہے وہ ہے حقیقت میں المجاہد فی سبیل اللہ۔ فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لیکن لڑنا ان سے ہے، قتال کرنا ان سے ہے جو تم سے لڑائی مول لے لے، اور اگر وہ تم سے نہیں لڑتے تو تم بھی ان سے نہ لڑو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مقابلہ کرنا پڑ جائے، آمنا سامنا ہو جائے تو لا تعتدوا، پھر زیادتی نہیں کرنی، حد کراس نہیں کرنی، بس جتنا رب کی طرف سے حکم ہے اسی پہ کاربند رہنا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ کبھی محبوب نہیں کرتے، نہیں رکھتے، نہیں ان سے محبت کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب جن سے تمہیں قتال کا حکم ہے، جہاں بھی انہیں پاؤ، جس جگہ پاؤ، جس زمانے میں پاؤ، ان سے قتال کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یا نکالو انہیں تم وہاں ایسے جیسے انہوں نے تمہیں نکالا، جہاں سے نکالا، جیسے نکالا، تم بھی انہیں ویسے نکالو، انہیں وہاں سے نکالو۔ یا اللہ، وجہ رب کریم فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں رب کی بغاوت ہے، فتنے میں مبتلا ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ مخلوق خدا کے کسی فرد کو، جن ہو یا فرشتہ ہو، نوری ہو یا ناری ہو، حجری ہو یا جنگلی کوہی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، کسی فرد کو بھی اللہ کی ذات میں، صفات میں، عادات میں، اختیارات میں، کمالات میں، اس کی قدرتوں اور دائمی حیات میں جو بھی شریک ٹھہراتا ہے وہ فتنے باز ہے۔ فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ شرک والا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے قریب تمہیں قتال کی اجازت نہیں، حدود حرم ہے، اور حدود حرم وہ جگہ ہے کہ من دخلہ کانا آمنا، جو وہاں پہ داخل ہو جائے اسے امن ہی امن ہے، غیر مسلم داخل ہو جائے تب بھی امن ہے، جانور داخل ہو جائے تب بھی امن ہے۔ من دخلہ کانا آمنا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے
ان قاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہ مسجد حرام کا احترام نہیں کرتے تو تمہیں بھی پھر ان کا قلع کما کرنے کی اجازت ہے۔ ان قاتلوکم فاقتلوہم، اور پہلے کیا کہا؟ لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، یا اللہ ایسا کیوں؟ رب کریم فرماتے کذالک جزاء الکافرین، جب انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ضد اور تعصب پہ آ گئے، اسلام کو مٹانے کے درپے ہو گئے، تو پھر تم اسلام کے احیاء کے لیے جہاں وہ تمہارے مقابلے کا چیلنج کریں وہیں پہ جا کے ان کا قلع کما کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو تم سے اگر وہاں پہ کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا